اب جو عورت ہے ہی ایسی، وہ کب کہاں پہ کیا کچھ کر گزرے. پھر یہی تھی کہ مجھے تو اب آپ اوور ایج ہو گئی ہو، مجھے دوسری شادی کرنی ہے، یا تو آپ مجھے لڑکی لا دو ینگ والی. تو یہ پیچھے سے نا سپرے کر دیتی تھی اور اسی لمحہ میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی. ابھی دیکھیں فرنٹ سے گزرنے کا اختیار تو اس کو تب ملا جب میرے ساتھ شادی ہوئی. اب جا کے ہم دونوں کا رشتہ کچھ نہیں رہ گیا. اور 2.5 سال سے میرے خیال سے میں بے تحاشا جگہ پہ اپلیکیشنز لے کے جا چکی ہوں کہ مجھے طلاق ہو چکی ہے اور اس بندے کے ساتھ رہنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. بالکل بھی نہیں. میرے بچوں پہ آئے دن الزامات لگتے ہیں. ویورز، ویڈیو پر آنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں بی نیوز ٹی وی. میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا دلشاد. ناظرین، آج میں موجود ہوں ایک ایسی مظلوم خاتون کے ساتھ جس نے اپنے شوہر کے ساتھ 35-36 سال گزارے اور اس نے ایک کسی اور خاتون کی خاطر ان کو چھوڑ دیا، بچوں کی پرواہ نہ کی. جانتے ہیں ان کی کہانی، ان کی اپنی زبانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام شگفتہ ملک ہے جی. اور تقریباً 32 سال کے بعد جو ہے نا، 32 سال چند ماہ کے بعد مجھے طلاق ہوئی ہے. اچھا. اس ٹائم 35 سال ہو گئے ہیں، یعنی کہ 2.5 سال جو ہو گئے نا وہ طلاق ہوئے مجھے ہو گئے. اور 2.5 سال سے میرے خیال سے میں بے تحاشا جگہ پہ اپلیکیشنز لے کے جا چکی ہوں کہ مجھے طلاق ہو چکی ہے اور اس بندے کے ساتھ رہنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، لہٰذا میری دیوار کروائی جائے. کیونکہ فرنٹ والا جو حصہ ہے وہ 4 مرلے کا میرے نام ہے، بیک 3 مرلے کا جو ہے وہ اس کے نام ہو چکا ہے. بیک والے کی تو اب ہم بات ہی نہیں کر رہے. میں صرف اپنے والے پورشن کی بات کر رہی ہوں کہ میں 4 فٹ کی گلی جو ہے وہ اپنے 4 مرلے میں سے چھوڑوں گی. اس کو چھوڑنے کے لیے گلی کو واش روم جو ہے وہ ختم کرنا پڑے گا جو کہ میری جگہ پہ ہے. اب مجھے میری جگہ سے واش روم ختم کر کے گلی نہیں بنانے دی جا رہی. اس لیے نہیں بنانے دی جا رہی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو میں فرنٹ سے گزرتا تھا اور میں فرنٹ سے ہی ہمیشہ گزروں گا. نہیں، آپ کا جو گھر ہے، یہ دو جو گھر ہیں یہ علیحدہ علیحدہ سے رجسٹری ہیں؟ جی بالکل. دونوں گلیوں میں علیحدہ علیحدہ گیٹ ہیں؟ گیٹ نہیں ہے. ایک جو گلی والا راستہ ہے نا اس کو واش روم بنا کے بند کر دیا گیا ہے. لیکن راستہ ہے وہ گلی میں؟ راستہ ہے. وہ جب واش روم ختم ہوگا تو وہ پوری گلی بن جائے گی. دوسرا گھر آپ کے نام ہے یا یہ والا گھر آپ کے نام ہے؟ فرنٹ والا میرے نام. فرنٹ والا آپ کے نام ہے جی. تو اس کو ڈیورس کے بعد کیوں نہیں علیحدہ کیا جا رہا؟ بس جی فاروق عالم کا کہنا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے فرنٹ سے گزر رہا تھا. ابھی دیکھیں فرنٹ سے گزرنے کا اختیار تو اس کو تب ملا جب میرے ساتھ شادی ہوئی. اب جا کے ہم دونوں کا رشتہ کچھ نہیں رہ گیا، ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں. تو پھر بار بار جو ہے وہ یہ رکاوٹ ڈالنا کہ میں آگے سے گزروں گا، تو یہ تو چیز کسی بھی بندے عقل مند کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ صرف غنڈہ گردی کر رہا ہے. صرف غنڈہ گردی کرتا ہے. یہ جو گھر ہے یہ آپ کا اپنا ہے، آپ کے ماں باپ کی طرف سے ہے یا آپ کو آپ کے شوہر نے دیا ہے؟ یہ گھر جو ہے نا میرے دادا جان کے نام تھا. یہ آگے اور بھی شاپس ہیں. اچھا. میرے والا حصہ جو ہے وہ میرے والد نے، میری دادی اماں اور پھپھو کا حصہ جو تھا نا وہ لے کے میرے نام کیا تھا. میرے ابو 7 بھائی اور 1 بہن اور 1 ان کی والدہ. یعنی یہ جو گھر ہے یہ آپ کے ابا نے آپ کو لے کر دیا تھا؟ جی بالکل. جو وہ دوسری گلی والا گھر ہے وہ آپ کے جو شوہر ہیں فاروق عالم، ان کا اپنا ہے؟ نہیں، وہ میرے ابو کے نام کا تھا. اچھا. جو کہ ان سے انہوں نے نا شو یہی ہو رہا ہے کہ انہوں نے بائی کیا ہوا ہے، لیکن حالانکہ سٹوری وہ علیحدہ ہے. اچھا. وہ جیسے بھی انہوں نے نام کروا لیا اس کی تو ہم نے بات ہی چھوڑ دی. کس طرح سے نام کروایا؟ وہ میرا دھوکہ دہی سے؟ جی بالکل دھوکہ دہی سے. میرا بیٹا چھوٹا تھا، 3.5 مہینے کا تھا تقریباً. اس کو اٹھا کے لے گئے تھے. اچھا جی. اور شرط یہی تھی کہ جس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں ثبوتوں سمیت، ٹھیک ہے، جس میں کہ ان کے دوستوں کو شامل کیا گیا، بینک کا جو بھی چیک تھا یہ وہ سارا، تو وہ ان کے نام ہو گیا اور اس کے بعد جا کے میرا بیٹا مجھے ملا. اچھا. آپ کا بیٹا جو تھا وہ اغوا کر لیا گیا، اپنے پاس لے گئے، نہیں دینا، یہاں سے بلیک میل کیا، پھر اپنے نام کروا جی لیا؟ بالکل. یہاں سے اٹھا کے اس کو وہ لے گئے تھے ادھر پنڈی میں. اچھا. تو پھر اس لحاظ سے جو تھا نا اس وقت بھی ہربنسپورہ تھانہ کا نیازی تھا، جو بھی ان کا کوئی ہیڈ ہوتا ہے. پھر جب ان کے فاروق عالم کے نام آپ کے شوہر کے نام ہو گیا تو پھر آپ کو بچہ واپس مل گیا؟ جی بالکل. اچھا. جب آپ کو فاروق عالم نے طلاق دی اس کی وجہ کیا تھی؟
اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ پچھلے والا تو وہ آلریڈی نام کروا چکے تھے، اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ آگے والے کی بھی ڈیمانڈ کرنی شروع کر دی کہ یہ بھی میرے نام پہ کر دو، میرے نام پہ نہیں کرتی تو سارا میں اکٹھا سیل کر دیتا ہوں، پھر جو میں باہر جا کے اپنے نام پہ خرید لیتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے نہیں سیل کرنا، اپنے حصے کا اپنے نام کا کرنا ہے تو آپ بے شک سیل کریں۔ پھر یہی تھی کہ مجھے تو اب آپ اوور ایج ہو گئی ہو، مجھے دوسری شادی کرنی ہے، یا تو آپ مجھے لڑکی لا دو ینگ والی۔ یعنی آپ ینگ والی لڑکی لا کے دیں اس کو؟ جی، یا تو آپ مجھے ینگ والی لڑکی لا دو، نہیں تو پھر میں اپنی مرضی سے لے آؤں گا، اور میں جب اپنی مرضی سے لے کے آؤں گا تو آپ کو اپنے والا جو ہے حصہ وہ اس کے نام پہ ٹرانسفر کرنا ہوگا۔ اچھا، یعنی کہ وہ لوگ ایک طرح سے تحفظ مانگ رہے ہیں۔ میں نے کہا میں اپنے والا اس کے نام پہ کیوں کروں گی؟ جو چیز آپ کے نام پہ ہے آپ اس کو جا کے جو مرضی کریں۔ ظاہری بات ہے یہ آپ کے والد نے دیا، کوئی شوہر کا تو ہے نہیں ہے نا کہ وہ اپنی مرضی سے کروائیں گے۔ بالکل۔ اچھا، کتنا عرصہ ہو گیا وہ نئی شادی کو؟ یہ 2022 میں 2022 میں ہوئی؟ 18 میرے خیال سے 18 مارچ یا مارچ کے مہینے میں ہی ٹھیک ہے۔ 2022 کے بعد جو اب ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی گزر کا ہے، جی، تو آپ اتفاق سے رہ رہے ہیں یہاں پر؟ بالکل بھی نہیں، میرے بچوں پہ آئے دن الزامات لگتے ہیں۔ ہم لوگوں نے جب شاپ خالی کروائی ہے عدالت کے ذریعے، بیلف کے ذریعے خالی کروائی ہے، تو اس نے جا کے جھوٹی FIR میرے بیٹے پہ، دونوں بیٹوں پہ بلکہ دی۔ اچھا، ساتھ میں میری بیٹی کا بھی نام تھا کہ جی میری بیٹی نے بھی اس کو اینٹ ماری ہے، میرے چھوٹے بیٹے نے اس کو راڈ مارا ہے، بڑے بیٹے نے کپڑے پھاڑے ہیں، اور جب راڈ مارا ہے وہ بے ہوش ہو گئی ہے، اور اس کے بعد پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کچھ بچوں نے کیا۔ اچھا، ابھی وہ تو ہم لوگوں نے جب ساری تھانے میں جا کے ویڈیوز وغیرہ دکھائیں گے تو پھر انہوں نے ہم لوگوں کو فائنل رپورٹ دی کہ یہ محترمہ نے سارا کچھ جو تھا نا وہ فیک FIR کٹوائی تھی، جو کہ انہوں نے خارج کر دی۔ اچھا، وہ FIR خارج ہو چکی ہے؟ خارج ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، وہ تو ایک چیز تھی، ہم لوگوں کے پاس پروف تھے۔ اب جو عورت ہے ہی ایسی، وہ کب کہاں پہ کیا کچھ کر گزرے، تو بات وہی آ جاتی ہے کہ یہاں پہ نہ میرے بچوں کی جان محفوظ ہے، نہ بیٹوں کی عزت محفوظ ہے، نہ بیٹیوں کی عزت محفوظ ہے، اور نہ میری جان محفوظ ہے۔ تو ہم لوگوں کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور میں بار بار سب سے یہی ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ مجھے میری جگہ سے واش روم ختم کرنے کی اجازت دی جائے، تاکہ گلی کا راستہ کھلے اور میں وہاں پہ دیوار کروں۔ یہ اپنے گھر میں خوش، ہم لوگ اپنے گھر میں خوش، مجھے ان کے ساتھ کچھ بھی لینا دینا نہیں رکھنا۔ اچھا، اس کے علاوہ لڑائی جھگڑا بھی رہتا ہے؟ ظاہر ہے وہ ہمیں جتنا بھی تنگ کر آپ کی سکتے بیٹیاں ہیں۔ بھی گھر میں، کتنی بیٹیاں آپ کی گھر میں رہتی ہیں؟ میری 2 بیٹیاں ہیں، بڑی بیٹی کی ایک بچی ہے اور چھوٹی بیٹی کا ایک بیٹا ہے۔ اچھا، تو ظاہر ہے وہ بچے بھی پریشان، وہ جیسے یہ زبان یوز کرتے ہیں وہ بچوں کے لیے بھی نامناسب ہے، اور جیسے ہی اٹھا کے اینٹیں مارتی ہیں، تالے توڑتی ہیں، اچھا، ہمارے پانی والی موٹر کو توڑنے کی کوشش کرتی ہیں، ان کے پائپ کھول کے کھیڑ کے رکھ دیتی ہیں، سارا کچھ تو آئے دن کی۔ اس کے علاوہ میرے بچے کی ہیوی بائک تھی، آئے دن اس کے ٹائر میں کبھی تو کیل اتنا لمبا گھسا دیا جاتا تھا، کبھی اس کی کوئی نہ یعنی کوئی، ہیلے بہانوں سے آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے آپ یہ جگہ چھوڑ کے چلی جائیں۔ بالکل۔ آپ کی بیٹیوں پر بھی کبھی کوئی ایسی اٹیمپٹ کی، ان کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی، آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی؟ جی بالکل، میں جب بھی نیچے اترتی تھی، ابھی تو اسی لیے ہم لوگوں نے کیمرے لگوائے ہیں۔ کیمرے لگوانے سے پہلے یہ جب بھی میں نیچے اترتی تھی ایک دم سے پیچھے سے آتی تھی، اور پتہ نہیں کس چیز کا سپرے کر کے، مجھے سانس کی تکلیف ہے، سانس کا مرض ہے، تو یہ پیچھے سے نا سپرے کر دیتی تھی، اور اسی لمحہ میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ پھر یہ تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے کہ میری بیٹی اسلام آباد سے آئی تھی عید کے لیے۔ اچھا، اس کی بہن بھی ادھر ہی تھی، اس کی بہن نے اس کو آگے ہو کے پیچھے سے دھکا دیا، اس کا پاؤں فریکچر ہو گیا۔ اچھا، ابھی وہ بیچاری جو عید کرنے آئی تھی تو ایک علیحدہ مسئلہ رہ گیا، وہ بیچاری بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہ گئی۔ یعنی کہ جنٹی جو آپ کے اوپر سپرے کیا گیا، آپ کو بے ہوش کر کے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، مارنے کی کوشش کی گئی؟ وہ کچھ زہریلا تھا، جانتے ہیں کہ میں سانس کی مطلب مریضہ ہوں، تو اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ مجھے نقصان ہو، میں مر جاؤں۔ اچھا، اور یہ تو وزارت زرین کہتے ہیں سب کے بھائی ان کے بچوں کو مار دو، مجھے مار دو، سب کو کسی طریقے سے بھی مار دو، اور ہمیں سارا کچھ چاہیے، جگہ چاہیے، سارا کچھ چاہیے۔ اچھا، یعنی ایک اس گھر کے لیے چاہے مارنا بھی پڑے آپ کو، آپ کی بیٹیوں کو، ایسے ہی ہے۔ تو یہی میں ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ بجائے یہ کہ کسی دن کوئی بڑا حادثہ ہو جائے اور پھر سب کہیں کہ جی ہمیں تو کبھی پتہ ہی نہیں چلا،
میں بار بار ہر جگہ پہ اور اتنی بے تحاشا اپلیکیشنز دے چکی ہوں، ہر جگہ پہ دے چکی ہوں، اچھا تھانے میں بھی اب گئی ہیں؟ ہر جگہ پہ بار بار کیا گئی جواب ہوں۔ ملتا ہے وہاں سے؟ جواب یہ ملتا ہے کہ اب تو میں جو تھی وہ CCPO کے ذریعے گئی تھی، انہیں میں نے ساری یہ بات بتائی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ آپ کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میں نے کہا کہ مجھے نا آپ لوگ ہربنسپورہ تھانہ نہیں بھیجیں گے، وہ تو پکے ان کی بات سنتے ہیں، انہوں نے مجھے بھگوان پورہ بھیجا اور ہوا وہی جو ہوتا ہے، انہوں نے ہربنسپورے والوں کو بلایا اور مجھے کہا کہ جی یعنی کہ تاحال آپ نے جتنی بھی جگہ پر آپ گئی ہیں آپ کی داد رسی نہیں ہو سکی؟ نہیں ہو سکی، اور انہوں نے بھی وہی کیا کہ جی ہم میرے پہ کیس ڈال دیا کہ اس نے وہاں پہ آ کے بھگوان پورہ پہ عظمیٰ کے ساتھ لڑائی کی ہے، جبکہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوا ہے تو مجھے ویڈیو پیش کریں، کس ویڈیو میں نے کس کے ساتھ لڑائی کی ہے؟ اچھا وہ بھی FIR درج ہوگی؟ ہاں جی، انہوں نے ادھر جو لیڈیز پولیس تھانہ ہے، وہ بھی سٹل کیس چل رہا ہے آپ کا؟ نہیں وہ تو پھر ختم ہو گیا نا، وہ بھی خارج ہو گئی؟ ایک دن انہوں نے وہاں پہ رکھا ہے اور مجھے فورس کرتے رہے کہ میں انگوٹھے لگاؤں، میں سائن کروں۔ میں نے کہا مجھے پیپرز دکھائیں، کن پیپروں پہ آپ لوگ مجھ سے انگوٹھے اور سائن کروانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو دکھانے ضروری نہیں ہے، ہم بہتر جانتے ہیں۔ پھر میں نے نہیں کیا، اس طرح پھر سیٹرڈے کو جو ہے انہوں نے کینٹ میں پیش کیا اور خارج ہو گیا کہ کچھ بھی نہیں ہے، بس یعنی کہ بار آپ پر حملہ بھی کیا جاتا ہے اور FIR بھی کروائی جاتی ہیں اور بعد میں وہ جھوٹی ثابت ہوتی ہیں بالکل ایسے اور وہ خارج کر دی جاتی ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین میرے ساتھ موجود تھی شگفتہ جنہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ 32 سال گزارے۔ شوہر نئی اور چھوٹی عمر کی ایک دلہن لانے کی خواہش کرتا، زور دیتا ہے، جب انہوں نے انکار کیا تو ان کو طلاق دے دی، نئی شادی کی، گھر آگے، اس کے بعد یہ جہاں پر رہائش پذیر ہیں ان کو ان کے والد نے لے کر دی، اس پر قبضہ کرنے کے لیے ہیلے بہانے ڈھونڈے گئے، ان کے بیٹے پر ریپ کا کیس کر دیا گیا، ماں کے ساتھ زیادتی کا جو جھوٹا ثابت ہوا وہ بھی خارج ہو گیا۔ پھر ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ نئی نویلی دلہن پر انہوں نے حملہ کیا، وہ بھی FIR جھوٹی ثابت ہوئی اور وہ خارج ہو گئی۔ یہ بہت ساری جگہ پر اپلیکیشن اٹھاتی ہیں، جاتی ہیں، بوڑھی عورت ہیں، ضعیف عورت ہیں، اور لیکن آج تک ان کو انصاف نہیں ملا۔ یہ انصاف کی متلاشی کبھی تھانہ ہربنسپورہ میں جاتی ہیں، کبھی لٹن روڈ میں جاتی ہیں، کبھی CCPO آفس جاتی ہیں، کبھی صوبائی محتسب کے پاس جاتی ہیں۔ ان کا جو مسئلہ ہے جوں کا تو ہے، خدارہ ان پر غور کیا جائے، اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ نہ ہو کہ اس گھر میں کوئی بڑا سانحہ ہو تو پھر ہم جاگیں گے۔ خدارہ خواب غفلت سے جاگے اور ان پر توجہ دے اور ان کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے، نہ کہ کسی لاش گرنے کا انتظار کیا جائے۔ آپ نے ان کی تمام باتیں سنی، کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔